بھارت کا کرکٹ میں منمانی کا خواب چکنا چور، محسن نقوی نے جو کہا کر دکھایا۔ ایشیا کرکٹ کپ بھارت سے متحدہ عرب امارات منتقل، ایونٹ کے میچ 9 سے 28 ستمبر تک ہوں گے۔ پاکستان اور بھارت کا ٹاکرا 14 ستمبر کو ہوگا۔ پاکستان، بھارت، UAE اور عمان گروپ اے میں شامل، بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان اور ہانگ کانگ گروپ بی میں شامل۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی نے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ پہلا میچ 9 ستمبر کو ہانگ کانگ اور افغانستان میں کھیلا جائے گا۔ ایونٹ کا فائنل 28 ستمبر کو ہوگا۔ ایشیا کپ بھارت سے UAE منتقل ہونے پر بھارتی میڈیا آگ بگولا۔ بھارتی میڈیا محسن نقوی کی ذہانت اور ڈپلومیسی کا معترف توپوں کا رخ بھارتی کرکٹ بورڈ کی طرف موڑ دیا۔ محسن نقوی نے جیسے ہی ایشیا کپ کے شیڈول کا اعلان کیا، بھارت میں صف ماتم بچ گئی۔ علاقائی سلامتی اور فوجی سفارتکاری میں پاکستان کی مرکزی حیثیت۔ پاکستان کی میزبانی میں 6 ملکی ریجنل چیفز آف ڈیفنس سٹاف کانفرنس، امریکہ، ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان، قازقستان کی عسکری قیادت کی شرکت۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شرکاء کا خیر مقدم کیا۔ فیلڈ مارشل کا خطے میں امن و استحکام اور تعمیری شراکت داری کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ کہا، پاکستان خوشحال علاقائی ماحول کے لیے پرعزم ہے، شراکت داروں کے ساتھ محفوظ ماحول بنانا چاہتے ہیں۔ کمانڈر امریکی سینٹ کام کو نشان امتیاز ملٹری دیا گیا۔ اعزاز دینے کی پروقار تقریب ایوان صدر میں ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری نے جنرل کوریلا کو اعزاز سے نوازا۔ اعزاز خطے میں امن، دفاعی تعامل اور انسداد دہشت گردی میں خدمات پر دیا گیا۔ فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کا انجام عبرتناک موت ہے۔ بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دہشت گردی کے خاتمے کا عزم۔ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے ملاقات۔ فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کی سرکوبی کے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق خصوصی اجلاس۔ سرفراز بگٹی نے سیکیورٹی اقدامات پر بریفنگ دی۔ مقبول سیاسی لیڈر کا مطلب اسلحہ اٹھانے کا لائسنس نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بانی کی قید پر امریکی تھنک ٹینک کو جواب۔ کہا، بانی کو لوگوں کو ریاست کے خلاف نہیں اکسانا چاہیے تھا۔ سانحہ 9 مئی پر قانون اپنا راستہ لے گا۔ جب آپ اسلحہ اٹھائیں گے تو مجھ جیسا مفاہمت پسند بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس کے حوالے کو سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی وضاحت۔ کہتے ہیں، اٹلانٹک کونسل تھنک ٹینک میں بانی PTI سے متعلق سوال کیا گیا۔ بانی کے کیس کے جواب میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس کا حوالہ دیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے معاملے پر ہماری حکومت کا موقف دو ٹوک اور واضح ہے۔ چینی کا بحران شہری پھر خار۔ لاہور میں چینی کی قلت سنگین صورتحال اختیار کر گئی۔ ہول سیلرز اور ملز کے فرنٹ مینوں نے چینی کی سپلائی روک دی۔ کریانہ فروشوں کے پاس بھی چینی کا سٹاک ختم۔ STN نمبر نہ ہونے پر کریانہ فروش ملوں سے براہ راست چینی نہیں لے سکتے۔ ترسیلات زر ملک بھیجنے کی سہولت اسکیم جاری رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وزارت خزانہ کو اسکیم کے لیے فنڈ جاری کرنے کی ہدایت۔ کہتے ہیں، اوورسیز پاکستانی ہماری طاقت اور قیمتی اثاثہ ہیں۔ ان کی محنت کی کمائی ملک کی ترقی میں کردار ادا کرتی ہے۔ وزیر اعظم نے FBR میں جدید اور عالمی معیار کے ڈیجیٹل ایکو سسٹم بنانے کی بھی منظوری دے دی۔ عالمی شہرت یافتہ ماہرین کی خدمات لینے کی ہدایت۔ کہا، ڈیٹا کو ایک ہی سسٹم سے منسلک کیا جائے، نظام ایسا ہو کہ مؤثر ڈیجیٹل نگرانی ہو سکے۔ گلگت بلتستان سیلاب سے تباہی کی تصویر بن گیا۔ ضلع گانشی کے قدیم گاؤں کندوز میں ہر طرف تباہی۔ سیلابی ریلی کی زد میں آ کر 49 سے زائد مکانات تباہ، متعدد خاندان بے گھر ہو گئے۔ فیری میڈوز میں پھنسے کچھ سیاحوں کو بذریعہ ہیلی کاپٹر ریسکیو کر لیا گیا۔ چلاس میں تھور مینار کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ، شاہراہ بابوسر پر 9 چھوٹے گاؤں تباہ ہو گئے۔ تھور مینار کے مقام پر شاہراہ ریشم بحال کر دی گئی۔ لاپتہ سیاحوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ چلاس، کردو، استور، دیامیر دیر میں موسلادھار بارش۔ مانسون کا پہلے سے زیادہ طاقتور سسٹم ملک میں داخل۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش۔
خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں مزید بارشیں ہوں گی۔ بلوچستان اور سندھ میں بھی 29 سے 31 جولائی تک بادل برسیں گے۔ محکمہ موسمیات نے اربن اور فلیش فلڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا۔ بارشوں کے باعث راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند، سپل ویز کو کھولنے کا فیصلہ۔ منگلا ڈیم میں بھی پانی کی سطح میں تیزی سے اضافہ۔ مانسون بارش اور گلیشیئرز پگھلنے سے دریا اور ندی نالوں کے بہاؤ میں اضافہ۔ دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ تونسا کے مقام پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال۔ ڈیرہ غازی خان میں رودکوہیوں میں پانی کی سطح میں اضافے کا خدشہ۔ اٹک کے مقام پر دریا میں طغیانی، پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ فورمیلی کے مقام پر 2 منزلہ پولیس چوکی دریافت ہو گئی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا حافظ آباد کا دورہ۔ پنڈی بھٹیا میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نقصانات کا جائزہ۔ مریم اورنگزیب نے متاثرین کے مسائل سنے، موقع پر حل کے احکامات۔ سینکڑوں متاثرین کو 1 ماہ کا راشن دیا۔ کہتی ہیں متاثرین تنہا نہیں، نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا سے منتخب 5 آزاد سینیٹرز پی ٹی آئی میں شامل۔ پی ٹی آئی حمایت یافتہ سینیٹرز نے ڈکلیریشن پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کو جمع کرائے۔ مرزا افریدی، اعظم سواتی، فیصل جاوید، نور الحق قادری اور روبینہ ناز شامل۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر علی نے ڈکلیریشن الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے۔ اسحاق ڈار اور مارکو روبیو کی ملاقات مثبت رہی۔ ایران سے ثالثی پر پاکستان کے کردار کی تعریف کی گئی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ۔ کہا دونوں رہنماؤں نے معدنیات اور کانکنی کے شعبے میں تعاون پر بھی گفتگو کی۔ مارکو روبیو نے 2 طرفہ تجارتی تعلقات کو وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ ملاقات میں دہشت گردی، بالخصوص داعش کے خلاف تعاون کو مزید مؤثر بنانے پر بھی اتفاق ہوا۔ بی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا دورہ لاہور۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات کے ساتھ خصوصی نشست۔ مارکہ حق کی کامیابی پر تفصیلی گفتگو کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے نوجوانوں کے جذبے حب الوطنی کو سراہا۔ طلباء نے سیکیورٹی اور قومی امور پر سوال پوچھے۔ مستقبل میں ایسی نشستوں کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ سی سی ڈی کے لاہور میں مبینہ مقابلے، 2 گرفتار ملزم ہلاک۔ مبینہ مقابلے اقبال ٹاؤن اور سول لائن میں ہوئے۔ سی سی ڈی کے مطابق ملزمان کو نشاندہی کے لیے لے جا رہے تھے۔ ملزمان کو چھڑانے کے لیے ساتھیوں نے فائرنگ کی۔ ملزمان اغوا، ڈکیتی، وارداتوں میں ملوث تھے۔ راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر شادی شدہ لڑکی کا قتل۔ عدالت کا قبر کشائی 28 جولائی کو کرانے کا حکم۔ ایم ایس ڈی ایچ کیو اسپتال کو میڈیکل بورڈ تشکیل دینے اور ٹی ایم اے افسران کو قبر کشائی کے لیے انتظامات کرنے کا حکم۔ مجسٹریٹ کی موجودگی میں مقتولہ سدرا کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ قتل کے بعد قبر کے نشانات تک مٹا دیے گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ 1200 دیہات کو مثالی گاؤں بنانے کے پروجیکٹ کا جائزہ۔ مثالی گاؤں میں پختہ گلیاں، سڑکوں کی بحالی، چلڈرن پارک، شجرکاری بھی ہوگی۔ مثالی گاؤں میں گھروں پر نمبر لگائے جائیں گے اور سائن بورڈ بھی نصب ہوں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری 70 برس کے ہو گئے۔ ملک بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام تقریبات، سالگرہ کے کیک کاٹے گئے۔ سینئر رہنما فیصل میر کی جانب سے فلیٹز ہوٹل میں تقریب۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر، راجہ پرویز اشرف کی شرکت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی آصف زرداری کو سالگرہ کی مبارکباد۔ کہا اللہ تعالیٰ صدر مملکت کو پاکستان کی خدمت کے لیے مزید قوت عطا فرمائے۔ کراچی میں ضلع شرقی کی رہائشی 48 سالہ خاتون ڈینگی کے باعث انتقال کر گئی۔ خاتون 23 جولائی کو نجی اسپتال میں داخل ہوئی تھی۔ رواں برس سندھ بھر سے 345 کیس رپورٹ ہوئے۔ ایران کے مشرقی صوبے سستان کے شہر زاہدان میں عدالتی کمپاؤنڈ پر مسلح افراد کا حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے میں 9 افراد جاں بحق، 20 زخمی ہو گئے۔ ایرانی سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ حملہ آور ججز کے کمروں میں گھس کر فائرنگ کرتے رہے۔ مسلح گروہ حبش کے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔
غزہ میں غذائی قلت سے مزید 9 فلسطینی جاں بحق، بھوک سے اموات 122 ہو گئیں، 83 بچے بھی شامل۔ کل سے اب تک 80 فلسطینی شہید، 467 زخمی ہو چکے۔ فلسطینی وزارت صحت نے مطالبہ کیا ہے کہ دنیا فوری سیز فائر کرائے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کو ٹیلی فون، غزہ میں انسانی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار۔ عباس عراقچی کی صہیونی پارلیمنٹ کے مغربی کنارے پر قبضے کی شدید مذمت، کہا اسرائیل فلسطین کی شناخت مٹانے کے لیے طویل المدتی منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ اسحاق ڈار کا غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی اور بحران کے خاتمے کے لیے سیاسی حل پر زور۔ برطانیہ کی 9 سیاسی جماعتوں کے 221 ارکان پارلیمنٹ اور درجنوں سابق سفارتکاروں کا فلسطین کو تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو خط لکھ دیا۔ خط لکھنے والے اراکین کی قیادت لیبر پارٹی کی رکن سارا چیمپئن کر رہی ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم پر فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کے لیے دباؤ بڑھ گیا۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا مشروط جنگ بندی پر رضامند، ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کا کہنا ہے دونوں ممالک نے سرحد سے فوج ہٹانے کے لیے مہلت مانگی ہے۔ لڑائی میں 13 افراد ہلاک، 71 زخمی ہوئے، 1,38,000 افراد نقل مکانی کر چکے۔ چین کے شہر باؤڈنگ میں 24 گھنٹے میں سال بھر جتنی بارش، باؤڈنگ میں 447 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ چینی محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کی سالانہ اوسط 500 ملی میٹر ہے۔ کئی علاقوں میں سڑکیں، پل اور دیگر انفراسٹرکچر زیر آب آ گئے۔ متاثرہ علاقوں سے 19,000 افراد کو نکالا جا چکا۔ امریکی ریاست شکاگو میں شدید بارشوں کے باعث بڑے پیمانے پر سیلاب آ گیا۔ انتظامیہ نے سیلاب کی وارننگ جاری کر دی۔